کہیں گے دیر آئے درست آئے، کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا PDP اس کی وکالت کرتے تھے، اس کی بات کرتے تھے، تو مجھے کہا جاتا تھا یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ آرمی کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے۔ فہمی میں مت رہیے جی کہ ہوم منسٹر صاحب نے اسپا ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں گے۔ دیکھیے، جہاں تک اسپا کا ریووکیشن ہے یا سویلین ایریا سے سیکورٹی فورسز باہر نکالنے کی بات ہے، بیرکس میں آرمی کو بھیجنے کی بات ہے، یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی بہت ہی امپورٹنٹ ڈیمانڈ رہی ہے اور کئی سالوں سے رہی ہے، اور PDP اس کی ہر وقت وکالت کرتی رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے BJP کے ساتھ الائنس کیا تو اس الائنس ایجنڈا آف الائنس کا یہ بہت بڑا حصہ تھا کہ جو ہی جموں کشمیر میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اسپا کو بھی ختم کیا جانا چاہیے اور سیکورٹی فورسز کو بھی سویلین ایریاز سے باہر نکالنا چاہیے۔ تو آج جب ہوم منسٹر صاحب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے دیر آئے درست آئے، کیونکہ جب بھی محبوبہ مفتی یا PDP اس کی وکالت کرتے تھے، اس کی بات کرتے تھے، تو مجھے کہا جاتا تھا یہ اینٹی نیشنل ہے، یہ آرمی کے خلاف ہے، یہ ملک کے خلاف ہے۔ تو اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بات الیکشن کے وقت انہوں نے کی ہے، کیا یہ واقعی سیریس ہے یا یہ ایک جملہ ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے کہا 2 کروڑ نوکریاں دیں گے ہر سال میں، انہوں نے کہا تھا کہ گیس کا سلنڈر کانگریس 450 میں دے رہی ہے، ہم 400 میں دیں گے، انہوں نے کہا تھا 15 لاکھ روپے ہم ہر غریب کے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں گے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ اگر واقعی امت شاہ صاحب سیریس ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے کئی ایریاز نے، مفتی صاحب نے اپنے ایریا میں، جیسے اننت ناگ کا ہائی گراؤنڈ ہے، ٹٹو گراؤنڈ ہے، ہم نے کوشش کی تھی کہ جہاں آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے ان کو نکال کے بیرکس میں واپس بھیجا جائے۔ اگر وہ واقعی امت شاہ صاحب سیریس ہیں تو آپ جانتے ہیں 2019 کے بعد ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگ نہ صرف جموں کشمیر کے جیلوں میں بلکہ جموں کشمیر کے باہر کے جیلوں میں بہت ہی عذاب میں ہیں، ان کے خلاف کوئی چارجز فائل نہیں کیے گئے ہیں، ان کا جو عدالتی کارروائی شروع نہیں ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ اس میں بیمار ہیں، غریبوں کے بچے ہیں یہ۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو جو انہوں نے زخم دیے کچھ اس میں مرہم ہو جائے، تو سب سے پہلے کتنے جرنلسٹ ہمارے بند ہیں، تو کم سے کم پہلے ان کو ریلیز کر دیں، جن کے خلاف کوئی چارجز نہیں ہے، جن کی کارروائی نہیں ہوئی، جن کا کوئی الزام ان کے خلاف ثابت نہیں ہو، تو ہم سوچیں یہ سچ بول رہے ہیں، ادروائز تو یہ جملہ لگتا ہے۔ جناب اس غلط فہمی میں مت رہیے جی کہ ہوم منسٹر صاحب نے اسپا ہٹانے کا اعلان کیا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ غور کریں گے، اور میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو اب اس پہ غور کرنا یاد آیا، لیکن ہمیں ڈر اس بات کا ہے کہ جس طرح لداخ کے لوگوں کو 6 شیڈول کے معاملے پہ دھوکہ دیا گیا تھا، انہیں بھی ہل کاؤنسل الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہل کاؤنسل الیکشن کے بعد ان کو 6 شیڈول ملے گا، نہیں ملا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوگا، پارلیمنٹ الیکشن ہو جائیں گے، BJP کی جو ہے 5 کی 5 سیٹوں پہ ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسپا کو پھر یہ دوبارہ بھول جائیں گے۔ سر آپ کا بہت زیادہ مضبوط رول رہے گا پھر پارلیمنٹ میں، تو کس طرح کی باتیں زیادہ ہوں گی وہاں پہ جب پچھلے سال کی؟ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے کامیابی دے، اس کے بعد ہم پارلیمنٹ میں جو بھی لوگوں کی باتیں ہمیں کرنی ہوں گی، جو بھی لوگوں کے جذبات کے وہاں پہ ہمیں ترجمانی کرنی ہوگی، آگے بھی کیا ہے، پھر کریں گے۔